السلام علیکم، ویلکم ٹو دیسی ہیلتھ ٹپس۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ دوستو، آج ایک نئے سیشن کے ساتھ آپ تمام پیارے بھائیوں اور دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کوئی بندہ کنفرم کر کے کائنڈلی یہ میسیج کر دے کہ آواز آپ لوگوں کو ٹھیک آ رہی ہے تاکہ میں ویڈیو کا آغاز کر سکوں۔ کوئی ایک بندہ کائنڈلی میسیج کر کے ہمیں بتا دے، جو بھی آن لائن ہے وہ اس وقت بتا سکتا ہے ہمیں کہ آواز ٹھیک آ رہی ہے یا نہیں۔ مستقیم بٹ صاحب، آپ کائنڈلی انفارم کر دیجیے گا۔ ساؤنڈ از گڈ بلال بھائی، تھینک یو۔ وجاہت علی خان صاحب، تھینک یو سو مچ۔ ساؤنڈ از گڈ، آپ نے میسیج کیا، تھینک یو سو مچ۔ دوستو، آپ سب جتنے بھی آنے والے ہیں اور جنہوں نے کمنٹ کیا ہے، تمام بھائیوں کو میری طرف سے سب سے پہلے جمعہ مبارک اور اس کے بعد السلام علیکم۔ آج جو ویڈیو میں بنانے جا رہا ہوں، جیسا کہ کل میں نے بتایا تھا کہ میں منی کو گاڑی کرنے اور مردانہ ٹائمنگ کے حوالے سے نسخے بتاؤں گا آج۔ تو آج کی اس ویڈیو میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، تو میں آپ کو بتاؤں گا ان دونوں چیزوں کے بارے میں کہ منی کو کیسے گاڑا کیا جاتا ہے اور منی کی تعداد کو کیسے بڑھایا جاتا ہے، سپرم کاؤنٹ جسے کہتے ہیں، سپرم کاؤنٹس کو کیسے بڑھایا جاتا ہے، کیونکہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کمنٹ کرتے ہیں کہ سر ہم ڈسچارج ہوتے ہیں تو صرف 2 سے 3 ڈراپ نکلتے ہیں، اس کے بعد یعنی کہ ان کو انجوائے مزہ تو پورا آتا ہے لیکن ڈراپ صرف 2 سے 3 نکلتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں نکلتے۔ تو کیسے سپرم کاؤنٹ کو بڑھائیں اور پھر اس کے بعد جراثیم کو کیسے پیدا کریں۔ مستقیم بٹ صاحب، اس دن بھی 3 دفعہ پوچھا کہ کیلے شہد والا نسخہ یوز کرنے سے شوگر لیول خراب تو نہیں ہو جائے گا، پلیز جواب دو۔ اچھا جی سر، کیلے اور شہد والے نسخے کے ساتھ شوگر لیول کا کوئی نہیں ہوتا۔ آپ جو شہد مت ڈالیں، آپ کیلے کو اور دہی کو لے لیں اور حسب ضرورت اب صرف زبان کا ٹیسٹ تھوڑا سا چینج کرنے کے لیے تھوڑا سا شہد ڈال سکتے ہیں، ادروائز شہد ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بندہ شوگر کا مریض ہے وہ شوگر کے شہد بالکل نہ ڈالے، لیکن یہ شہد جو خالص ہوتا ہے وہ آپ کے شوگر کے لیول کو نہیں بڑھائے گا بھائی جان۔ شہد میں شفا ہے، جتنا مرضی آپ استعمال کریں آپ کے شوگر لیول کو نہیں بڑھائے گا، اس میں آپ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ انشاءاللہ آپ کو آہستہ آہستہ میں گائیڈ بھی کرتا رہوں گا، آپ لوگ میری بات غور سے سنیے پلیز۔ جو میں نسخے بتاؤں گا وہ آپ غور سے سن لیجئے، بعد میں پھر آپ کے کمنٹس کا رپلائی بھی میں کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو منی میں گاڑھا پن لانے کے لیے اور ٹائمنگ کے لیے ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ ویلکم سر، ویلکم مستقیم بٹ صاحب، ویلکم، تھینک یو سو مچ۔ اچھا، ٹائمنگ کو بڑھانے کے لیے اور اس کو منی کا کیا تعلق ہے آپس میں، یہ دونوں کیا چیز ہیں، ان کا دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ میں کافی ساری ویڈیوز میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ منی کا اور ٹائمنگ کا آپس میں بہت زیادہ تعلق ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے ایک مثال بھی دی تھی آپ لوگوں کو کہ اگر پانی کو ایک گلاس میں ڈال کر الٹا کیا جائے تو فوراً نیچے آ جاتا ہے، کیونکہ پانی پتلا ہے، انتہائی پتلا، ٹھیک ہے۔ اور شہد کو اگر ڈال کر گلاس کو الٹا کریں گے تو شہد نیچے آنے میں تھوڑی دیر لگائے گا، تھوڑا ٹائم لگائے گا، یعنی آہستہ آہستہ سے آئے گا۔ اسی سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ اگر آپ کی منی شہد کی طرح گاڑی ہے تو آپ کی ٹائمنگ آٹومیٹیکلی لگے گی۔ اگر منی میں پتلا پن ہے، جراثیم کی کمی ہے، آپ کے جو خصیتین ہیں جن کو خصیے کہتے ہیں، کپورے کہتے ہیں، ان میں پاور ہی نہیں ہے اس کو روکنے کی یا اس ٹائم پر انزال کرنے کی جو ٹائم ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ آپ جلد انزال ہو جائیں گے رکھتے ساتھ۔ کئی لوگ مجھے میسیج کرتے ہیں، حکیم صاحب ہم تو اتنے ویک ہیں کہ شرمگاہ کے اوپر رکھتے جاتے ہیں تو ہم فارغ ہو جاتے ہیں، یا باتیں کرتے رہتے ہیں یا اپنی بیوی سے پیار محبت کرتے ہیں تو ہم بالکل ڈسچارج ہو جاتا ہے ہمارا۔ تو اس کا کیا حل کریں؟ تو یہ بڑی پرابلم ہو گئی ہے۔ ایک تو آپ لوگ خوراک کا خیال نہیں رکھتے، دوسری بات یہ ہے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ سے ایک ریکویسٹ کی تھی کہ جس ٹائم نفس خوب انتشار میں ہو، خوب سختی میں ہو، تو پھر مباشرت کرنی چاہیے۔ آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جس ٹائم ذرا سی آپ کے اندر طاقت آتی ہے تو ہاتھ دو مارے اور فارغ، اس میں نہ تو آپ کا نفس سخت ہوا ہوتا ہے صحیح طریقے کے ساتھ، نہ آپ کو شہوت آتی ہے،
آپ ہم بستری کریں گے کسی عورت کے ساتھ، مطلب اپنی وائف کے ساتھ مباشرت کریں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یار واقعی ہم نے مباشرت کی ہے اور ہمیں لطف آیا ہے مباشرت کرنے میں، اور آپ کا عضو میں انتشار ہوگا۔ انتشار کے بغیر آپ مشت زنی کرتے رہتے ہیں تو وہی عادت پڑ جاتی ہے آپ کو، تو آپ 1 سے 2 منٹ میں ہی فارغ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ عادت بن جاتی ہے، عادت کو چینج کریں، ٹھیک ہے، اپنی عادت کو تبدیل کریں اور اپنے اندر تبدیل لے کر آئیں، اور اس طرح مطلب آپ کا ہونا چاہیے کہ آپ کم از کم دخول کے بعد آپ کا کم از کم 3 سے 4 منٹ ٹائم ہونا چاہیے، دخول کے بعد کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو آج کا یہ نسخہ آپ کو دو میں نسخے بتاؤں گا۔ ایک سب سے پہلے منی گاڑی کرنے کے لیے بہترین اور آسان نسخہ، جس میں آپ کو فائدہ بھی ہوگا، آپ زیادہ گرم بھی نہیں ہے۔ یا تو بندہ کہے نا کہ یار منی گاڑی کرنے کے لیے اکثر نسخے بندے گرم ہوتے ہیں، بہت زیادہ گرم ہوتے ہیں، سردیوں میں استعمال کرتے ہیں، اس گرمی کے موسم میں نہیں استعمال کیے جاتے، لیکن وہ اتنا گرم بھی نہیں ہے، نارمل ہے اور سستا ترین نسخہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جو ٹائمنگ کا آپ کو بتاؤں گا وہ بھی اسی طرح کا ہی ہے، سستا بھی اور ہر موسم میں استعمال ہونے والا۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو منی گاڑی کرنے کا نسخہ بتاتا ہوں۔ منی گاڑی کرنے کے لیے سفید تل تھوڑے سے لے لیں حسب ضرورت، ٹھیک ہے، سفید تل، جو یہ اگر آپ نان کھاتے ہیں صبح کا ٹائم تو نان کے اوپر یا وہ جو لگاتے ہیں وہ تل لگاتے ہیں، وہ والے تل، ٹھیک ہے۔ سفید تل وہ لینے ہیں حسب ضرورت، اور اس میں حسب ذائقہ، یعنی اگر آپ شوگر کے مریض ہیں تو پھر نہ ڈالیں، اپنی توفیق کے مطابق ڈالیں۔ حسب ذائقہ شکر ڈالنی ہے آپ نے، شکر، چینی نہیں ڈالنی، یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، چینی نہیں ڈالنی، شکر ڈالنی ہے، ٹھیک ہے۔ حسب ضرورت آپ نے شکر ڈال کر آپ نے 1 چٹکی کلونجی کی اس میں ڈالنی ہے۔ اگر آپ 1 چمچ کھا رہے ہیں تو 1 چٹکی کلونجی کی، یعنی یہ نہیں ہے کہ بالکل بھر کر چٹکی لے لیں، مطلب تھوڑے سے دانے ہوں کلونجی کے، وہ آپ نے 1 چمچ میں ڈال کر آپ نے کلونجی کے ساتھ وہ کھانی ہے۔ لیکن کلونجی میں شفا تو ہے، لیکن پتہ بھی ہو کہ اصل بھی ہے یا نہیں، یعنی اس میں شفا تو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، لیکن پتہ بھی ہو کہ وہ اصل چیز بھی ہے یا نہیں۔ اس پہ بھی میں ویڈیو بناؤں گا کہ کلونجی کیا چیز ہے، اور کلونجی کے میں آپ کو فوائد بتاؤں گا، آپ یقین کریں کہ حیران رہ جائیں گے۔ اور کلونجی میں شفا ہے، کالے دانے کلونجی میں شفا ہے۔ یہ اکثر آج کل کے جو لوگ ہیں یہ ٹکرا دیتے ہیں آپ کو، ایک بیج ہوتا ہے وہ بیج ٹکرا دیتے ہیں، یہ اس کا بیج ہوتا ہے، مجھے ابھی اس کا نام ذہن میں نہیں آ رہا، وہ اس کا بیج ہوتا ہے، وہ آپ کو کالا سا وہ ٹکرا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ کلونجی نہیں ہوتی بیسیکلی، تو وہ سستا بھی ہوتا ہے اور وہ کلونجی کے طور پر آپ کو دے دیتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ آپ یہ نسخہ استعمال کریں، شکر اور جو ہے وہ تل، ٹھیک ہے، تل آپ نے استعمال کرنے ہیں، شکر استعمال کرنی ہے، اور اس کے اندر 1 چمچ آپ نے 1 چٹکی آپ نے اس کی ڈال دینی ہے کلونجی کی۔ تو یہ تھا، اس سے آپ کھائیں اور انشاءاللہ آپ کو جلد از جلد آپ کو اچھا رزلٹ ملے گا۔ آپ اس بات پہ میری یقین کر لیں، اور انشاءاللہ آپ کو اچھا رزلٹ ملے گا۔ بہترین نسخہ جات آپ کو یہاں سے، یہ میرے پاس کتب پڑی ہوئی ہیں، بڑی بڑی کتب ہیں، میں ان کے نام آپ کو نہیں بتاؤں گا معذرت کے ساتھ، کچھ کا نام آپ کے سامنے ظاہر ہیں، یہ بھی کتب میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی۔ تو بہت اچھی کتب ہیں میرے پاس، آپ لوگوں کے لیے میں نے رکھی ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، صرف میرا ساتھ دیں، اور انشاءاللہ آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتاؤں گا کس ٹائم کھانی ہے۔ جی کس ٹائم کھانی ہے یہ آپ کھا لیں، کھانا کھانے کے بعد کھائیں، کوئی بھی چیز ہے وہ خالی پیٹ آپ نہ استعمال کریں، کھانا کھانے کے بعد کم از کم 2 یا 3 گھنٹے بعد آپ اس کو لے سکتے ہیں۔ دودھ کے ساتھ لینا چاہتے ہیں دودھ کے ساتھ لے لیں، تو سونے پر سہاگا ہے، دودھ کے ساتھ زیادہ بہتر رہے گا۔ اگر پانی کے ساتھ لیتے ہیں تو پانی کے ساتھ بھی لینا بہت فائدہ مند ہے، آپ اس کو لے سکتے ہیں، لیکن اگر ویسے ہی لیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا، کیونکہ تل جو ہے پانی کے ساتھ آپ یوز نہ کریں، میں تو آپ کو ریکمینڈ کروں گا، کیونکہ تل میں تیل ہوتا ہے، یہ اس کے اندر اس کا اپنا آئل ہوتا ہے، تو وہ آپ کا ممکن ہے آپ کو نقصان بھی کر سکتا ہے۔ تو آپ دودھ کے ساتھ یا
لیں، یا پھر آپ لیں اس کے ساتھ سوکھا ہی لے لیں اسی طرح 1 چمچ۔ اور دوسری بات اب مردانہ ٹائمنگ کے نسخے کی آتی ہے۔ مردانہ ٹائمنگ کا نسخہ کون سا استعمال کیا جائے؟ بہت سارے سوالات ہیں، لوگوں کے بہت زیادہ کمنٹ آ رہے ہیں، ساتھ ساتھ میں پڑھ بھی رہا ہوں۔ اور ایک بھائی نے کمنٹ کیا ہے، سر 1 منٹ مجھے ٹائم دیجیے گا، میں آپ کو نسخہ پہلے بتا دوں، تاکہ جو ریٹرننگ ویورز آتے ہیں میرے چینل کے اوپر، وہ جب ویڈیو واچ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ کی لینتھی ہے بہت زیادہ ویڈیو، تو پہلے میں نسخہ بتا دیتا ہوں، بعد میں آپ لوگوں کے کمنٹس کے رپلائی کروں گا۔ تو مردانہ ٹائمنگ کے لیے سب سے بہترین نسخہ جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا اکرکرا والا، لیکن وہ آپ گرمیوں میں یوز نہیں کر سکتے، وہ اکرکرا گرم چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اکرکرا کہ چھوٹی سی ڈلی کو زبان کے نیچے رکھ لیں پیس کر، اور ہلکا ہلکا اس کا جو رس نکلتا ہے وہ آپ پیتے جائیں، اندر لے جائیں، یعنی باہر اس کو نہ تھونکیں، تو اس کے ساتھ وہ ہم بستری کے دوران آپ نے رکھنا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا آپ کو، میں بتا بھی چکا ہوں۔ اور دوسری بات، سب سے اعلیٰ ترین مردانہ ٹائمنگ کا نسخہ ہے بوڑ کا دودھ۔ بوڑ کا دودھ میں لاکھوں دفعہ میں بتا چکا ہوں، کروڑوں دفعہ بتا چکا ہوں آپ لوگوں کو کہ بوڑ کا دودھ کہیں سے بھی مل جاتا ہے، آپ کائنڈلی اس کو لے لیں، بوڑ کا دودھ تھوڑا سا لے لیں، اس میں 1 چمچ بوڑ کا دودھ لے لیں اور آدھی چمچ شہد کی ملا کر آپ پی لیں۔ بوڑ کا دودھ تھوڑا سا عجیب سے ذائقے کا ہوتا ہے، وہ آپ شہد کے ساتھ ریکور ہو جاتا ہے، شہد کے ساتھ بوڑ کے دودھ کو پی لیں، اور آپ دیکھیں گے کہ 1 مہینے کے بعد آپ کی ٹھیک ٹھاک ٹائمنگ ہو جائے گی۔ یہ کافی سارے لوگوں نے مجھے کمنٹ کر کے بتایا ہے کہ ہم نے بوڑ کا دودھ استعمال کیا ہے، ہماری مردانہ ٹائمنگ اور مردانہ طاقت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، بہت زیادہ طاقت ہے بوڑ کے دودھ کی۔ میں انشاءاللہ فائدوں کی ویڈیوز میں آپ کو ضرور بتاؤں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، میں ان تمام چیزوں کے فوائد لازمی بتاؤں گا آپ لوگوں کو۔ تو بوڑ کا دودھ کا ایک سب سے بہترین نسخہ ہے، یہ آپ ریکمنڈ کروں گا، اور اس کے علاوہ اکرکرا والا میری ویڈیوز ہیں، آپ کافی واچ کر سکتے ہیں۔ ایک بھائی کمنٹ کر رہے ہیں اسٹڈ سپرے کا، سر اسٹڈ سپرے آپ یوز کر لیں لیکن وقتی ہے، پھر وہی بات ہے کہ وقتی ٹائمنگ ہوگی، وقتی ہے اور پھر بعد میں پھر ویسی ہی ہو جائے گی، تو کائنڈلی آپ پہلے بات سن لیں۔ تو یہ ہے کہ آپ جو ایک اور مردانہ ٹائمنگ کا میں نے نسخہ بتایا تھا، کافی میری ویڈیوز وہ وائرل ہو گئی تھی، پاپولر ہو گئی تھی، لوگوں نے کافی پسند کیا اس کو، وہ یہ تھی کہ ایک جو زیرہ ہوتا ہے، کالا زیرہ، سفید زیرہ نہیں، کالا زیرہ، 1 چٹکی کالے زیرے کی آپ نے 40 دن تک کھا کر اوپر سے دودھ پی لینا ہے، آدھا گلاس، 1 چٹکی کالے زیرے کی کھا کر، ٹھیک ہے، اوپر سے آدھا گلاس دودھ کا پی لیں، 40 دن آپ نے یہ کورس کرنا ہے، 40 دن کے بعد آپ کی مردانہ ٹائمنگ میں اضافہ ہو جائے گا۔ یہ بھی میری ویڈیو کافی وائرل ہو گئی تھی، یہ 3 4 نسخے میں آپ کو بتا چکا ہوں، آپ ان میں سے کوئی بھی استعمال کر لیں، لیکن آپ یہ کریں کہ جو مردانہ ٹائمنگ کے نسخے ہیں یہ آپ سردی کے موسم میں استعمال کریں، گرمیوں میں کبھی بھی نہ استعمال کریں، کیونکہ گرمی میں انسان کا جسم آلریڈی کچا ہوا ہوتا ہے اور اس کی ہڈیاں جو ہیں وہ گوشت کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں، یا خاص طور پر ساون کا موسم ہے، تو کائنڈلی اس طرح آپ اس کو استعمال کریں۔ اب چلتے ہیں آپ لوگوں کے کمنٹس کے رپلائی کی طرف، امید کرتا ہوں آپ کو یہ نسخے پسند آئے ہوں گے، آپ کے کمنٹس کے رپلائی کی طرف چلتے ہیں جناب۔ بوڑ کا ملک پلیز، یہ کون سا ملک ہے؟ سر بوڑ کا دودھ بوڑ کا درخت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بوڑ کا درخت ہوتا ہے، وہ کسی بندے سے بھی، کسی بزرگ سے آپ پوچھ لیں کہ بوڑ کا درخت کون سا ہے، وہ بڑے پرانے اور بڑی بڑی لڑوں والے درخت ہوتے ہیں، بہت پرانے، اور سب سے زیادہ عمر والے درخت ہیں، ان کی عمریں 500 سال ہوتی ہیں، 600 سال، حتیٰ کہ 900 سال تک بھی یہ زندہ رہتے ہیں، اتنے زبردست درخت ہیں یہ۔ تو ان میں کیا ہوتا ہے کہ ان میں یہی دودھ کی وجہ سے، اسی دودھ کی وجہ سے ان کے اندر طاقت رہتی ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، ایک اور بھائی صاحب ہیں، کہتے ہیں کہ جی انڈیا سے ہیں، بائک ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ تعالیٰ یار آپ کو صحت دے۔ سر آپ اپنا نمبر، سر میں نمبر کے حوالے سے بتا چکا ہوں کہ بھائی جان جس نے بھی کمنٹ کیا ہے، بھائی میں نمبر نہیں دے سکتا، کچھ پرسنل مصروفیات کی وجہ سے نہیں دے سکتا، کیونکہ پھر میں آپ کو اٹینڈ نہیں کروں گا تو پھر آپ کہیں گے حکیم صاحب آپ نے نمبر تو دے دیا، فون نہیں اٹھاتے، تو یہ وجہ ہے، اس وجہ سے میں نہیں دے سک رہا۔ اور ویلکم سر خادم خان صاحب، ویلکم، کوئی بھی مسئلہ آپ دوبارہ پوچھ سکتے ہیں۔ پک دیکھنے سے، گندی ویڈیو دیکھنے سے بہت جلد قطرے آ جاتے ہیں، پلیز کچھ نسخہ بتا دیں۔ سر آپ پک دیکھیں ہی نہ، آپ گندی ویڈیوز کیوں دیکھتے ہیں؟ بھائی میں اس پہ بھی ویڈیو بنا چکا ہوں، کافی دفعہ بتا چکا ہوں کہ یہ ویڈیوز آپ نہ دیکھیں، اور آپ یہ دیکھیں گے تو آپ مریض بن جائیں گے۔ انہوں نے بیسیکلی گوروں کی یہ سازش ہے
کہ آپ کو مریض بنا دیں کسی طریقے، آپ مردانگی آپ کے اندر ختم ہو جائے، تو آپ یہ نہ دیکھا کریں پلیز کائنڈلی۔ نفس کی مالش، نفس کی مالش سے بھائی جان منی گاڑی نہیں ہوتی، یہ کس نے بول دیا آپ کو؟ منی گاڑی کچھ کھانے سے اندر اندر جائے گی کچھ چیز تو پھر بڑی ہوگی۔ مغل صاحب کافی دفعہ میسج کم کر چکے ہیں کہ بوبس کیسے کم کرتے ہیں؟ سر بوبس کم کرنے کے لیے میں نسخہ بھی بتا چکا ہوں کہ آپ مجھے کنفرم کر دیں کہ لیڈیز کے بارے میں بتا رہے ہیں یا جینٹس کے بارے میں، کیونکہ جینٹس کے اگر بوبز ہیں تو وہ بوبز نہیں ہیں، وہ چربی ہوتی ہے، وہ چربی انسان کے اندر آ جاتی ہے چیسٹ کے اوپر اور پیٹ کے اوپر، تو اس کو کم کرنے کے لیے تو سب سے بہترین طریقہ تو ایکسرسائز کا ہے۔ اگر لیڈیز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو کنفرم کر دیں، اس کا میں نسخہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اولیو آئل اینڈ گارلک از ویری گڈ، تھینک یو خادم بھائی۔ اچھا جی، نیاز احمد ویری نائس ویر جی، تھینک یو نیاز جی، اللہ تعانو خوش رکھے۔ زبان کے نیچے والا نسخہ انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ سر جو کرکرا کو روٹ پائر تھرم کہتے ہیں انگلش میں، روٹ پائر تھرم، ROOT روٹ PYRETHRUM تھرم۔ پولیٹیری بھی کہتے ہیں، پولیٹیری بھی کہتے ہیں اس کو، وہ بھی آپ انٹرنیٹ پر سرچ کر سکتے ہیں۔ اچھا، نفس کتنی ایج میں بڑھتا ہے؟ سر یہ نفس جی کی جو گروتھ ہوتی ہے وہ 25 سال تک ہے، 24-25 سال تک اپنی گروتھ کرتا ہے۔ انسان کا جسم بھی 24 سے 25 سال تک بڑھتا ہے، اس کے بعد جسم اس سے زیادہ نہیں بڑھتا۔ 25 سال ایسی عمر ہے کہ جس میں آپ کا جسم جو ہے وہ بڑھے گا، اس کے بعد آپ کا جسم کم ہی ہوتا جائے گا، بڑھے گا نہیں مزید۔ قد کا بھی یہی حساب ہے، قد بھی، جسامت بھی، جسامت تو خیر گوشت وغیرہ کھانے سے تو لگ جاتا ہے، لیکن ہڈیاں وغیرہ جو ہیں وہ 25 سال تک ہی انسان بڑھ دیتا ہے۔ اور کسی بھائی کا کمنٹ؟ بھائی پیشاب بہت زیادہ آتا ہے، سر آپ کو پیشاب بہت زیادہ آتا ہے، آپ خالی پیٹ پانی پیتے ہوں گے، یہ کمزوری ہے آپ کے اندر، جو گردوں کی ویکنس ہے، اور گردوں کی ویکنس کی وجہ سے آپ کو زیادہ پیشاب آتا ہے۔ آپ کیا کیا کریں گے، آپ کوشش یہ کیا کریں کہ پانی اس ٹائم پئیں جس ٹائم آپ کو پیاس لگے، یا آپ ٹھنڈے موسم میں ہوں گے، ٹھنڈے موسم میں آپ کو زیادہ پیشاب آتا ہوگا، یہ گردوں کی ویکنس کی وجہ سے آتا ہے آپ، تو کائنڈلی یہ آپ ایک دفعہ ڈاکٹر کو ضرور چیک کروائیں کہ بہت زیادہ اگر پیشاب آتا ہے تو دن میں 1-2 دفعہ یا 3 دفعہ آتا ہے تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بون سٹرونگ کرنے کے لیے سر دودھ سب سے بیسٹ ہے، کوئی کیلشیم کی گولی نہیں کھانی چاہیے، کیلشیم میں وہ ایک ہوتا ہے کیمیکل ہوتا ہے، اس کے علاوہ چونا ہوتا ہے، چونا اس کے اندر ڈالتے ہیں کیلشیم کے اس گولی میں، تو آپ نا دودھ سب سے بیسٹ ہے، دودھ استعمال کریں۔ لنک کا ٹیڑھا پن کیسے صحیح ہوگا؟ سر یہ میں کافی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں آپ کو۔ ایگ آئل انگلش، اچھا جی، مزید کوئی کمنٹ کر سکتا ہے تو؟ اف آئی وانٹ ٹو میٹ یو، سر میٹ کرنا ہے، مجھے ملنا چاہتے ہیں تو میں تو اسلام آباد میں ہوتا ہوں، میرا تو گھر اسلام آباد میں ہے، آپ کیسے میٹ کریں گے؟ میں ابھی فی الحال یہ سرگرمی میں اس طرف آ نہیں رہا ملنے ملانے کے حوالے سے، کیونکہ جب یہ میں نے سلسلہ شروع کیا تو انشاءاللہ آپ کو ضرور بتا دوں گا۔ اچھا جی، عرب میں رہتے ہیں تو سردی ہے تو کوئی بات نہیں، آپ یوز کر سکتے ہیں نسخہ۔ اچھا، ایک اور بات آپ کو بتاتا چلتا ہوں کہ یہ جو میں نے منی گاڑی کے حوالے سے جو نسخہ آپ کو بتایا تل والا، یہ اگر آپ استعمال کریں تو اس کے ساتھ آپ نے کھٹی چیزیں استعمال نہیں کرنی ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ترش چیزوں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے، کیونکہ کھٹی چیز کھانے سے منی پتلی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ تھی آج کی لائیو سٹریمنگ، امید کرتا ہوں آپ نے سب نے ضرور واچ کی ہوگی اور سب نے ضرور اس کو اپریشیٹ ضرور کیجیے گا، مجھے کمنٹ اچھے اچھے کمنٹس کا مجھے ضرور رپلائی کریں اور اچھے کمنٹس دیں، اور اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر بات کیا کریں۔ اگر ویسے تو ابھی تک تو کوئی ایسا نہیں آیا، سب پیارے بھائی مجھے اچھے اچھے کمنٹس کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ تو اسی طرح کل آپ کے لیے کوئی مزید اچھا ترین نسخہ آپ لوگوں کے لیے لے کر آؤں گا، اور انشاءاللہ لائیو گپ شپ کریں گے، تو انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ اسی طرح ساتھ رہے گا لائیو سٹریمنگ میں۔ تو ملتے ہیں کل اسی طرح کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ، مجھے دعا میں ضرور یاد رکھیے گا، اور تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔